لفظ چندہ جو ہوتا ہے نا، ابھی تک یہ شاعر اہل سنت کے حیثیت سے جانا جاتا تھا. اب جو ہے راشد رضا مرکزی، کچھ لوگ کہتے ہیں راشد رضا مرکزی 100 روپے والے. راشد رضا مرکزی، جیسے میں نے ایک پوسٹ بھی کیا تھا کہ مشکلات یہی ہے کہ ابھی میں کسی کے پاس تاریخ لینے کے لیے بھی فون کر رہا ہوں اپنے خاص لوگوں کے پاس، تو وہ غالباً شیطان ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال رہا ہے کہیں یہ ایسا تو نہیں رسید کاٹنا ہے یا ان کو پیسے کی ضرورت ہے اس لیے فون کر رہے ہیں. تو ایک تو مشکل یہ ہے. دوسری سب سے بڑی مشکل یہ کہ جو اپنے قریب رشتہ دار ہیں، اپنے گھر کا ماحول ہے، ان کا تھوڑا ساتھ چھوٹ جاتا ہے. یعنی گھر والے چاہتے ہیں بچہ ہمارے ساتھ رہے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں ان کے سائے میں بچہ کہیں نہ کہیں رہے، تو ماں باپ بھی چھوٹ جاتے ہیں. یہ مشکل ہے. میں کیونکہ ذمہ دار ہوں گھر میں، میں بڑا ہوں گھر کے اندر، تو میرے والدین یہ چاہتے ہیں یہاں سے سارا کام ہو، چھوٹا موٹا کام ان کو بہت بڑا لگتا ہے. تو ایک مشکل یہ. دوسری میں سمجھتا ہوں اغیار سے تو کسی طریقے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اپنے جو کچھ لوگ ہیں اس طریقے کے جن کی سوچ ایسی ہے آگے بڑھنے والا کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے اس طریقے کا معاملہ، تو میں ان کو نظر انداز کرتا ہوں. یہ سبھی کے ساتھ ہے اور ہم اپنے کام سے ہی جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ جامعۃ الرضا سے میری فراغت ہے، فضیلت کی الحمدللہ دستار ہے. اس کے علاوہ میں نے گریجویشن کیا ہے اسکول سے، اور انگلش اسپیکنگ کورس بھی کیا ہے، کمپیوٹر کورس بھی کیا ہے، اور پرائیویٹ طور پہ میں نے جو ہے علی گڑھ سے ایم اے بھی کیا ہے. اور اس کے علاوہ بس یہ پریکٹیکل ہے، تنظیمی پریکٹیکل جو پچھلے 4 سال سے میں پروجیکٹ آپ نے شروع کیا، تو اس کے شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی الگ مقبولیت بنی ہوئی اسٹیج کی دنیا میں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے اور نعت رسول پڑھنے کا جذبہ بھی آپ کے اندر ہے. اسٹیج کی دنیا میں مقبولیت پہلے سے ہی ہے، تو پھر اسٹیج کے ساتھ ساتھ آپ نے زمین پر اتر کر بچیوں کے لیے اسکول کھولنے یا کالج بنانے کا ارادہ کیوں؟ حضرت بارہا آپ سے مدد کی اپیل کرتے آئے ہیں، تو سب لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اب تک کتنا پیسہ وصول ہوا، کتنا باقی ہے، زمین خرید لی گئی ہے کہ نہیں خریدی گئی ہے، عمارت کی تعمیر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، پڑھائی شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. تو پہلا سوال بتائیے، یہ دوسرا سوال آپ یہ بتائیے کہ کالج کے لیے جو زمین آپ نے منتخب کی تھی، آپ کی اسکرین پر بھی وہ زمین دکھائی پڑ رہی ہوگی، تو وہ زمین آپ نے لے لی ہے، کتنی رقم ادا کی ہے، کتنی باقی ہے؟ ہمارا جو ساتھ دیا ہے سب سے زیادہ وہ کمزور طبقے کے لوگوں نے زیادہ دیا ہے، اور امیر طبقوں سے جو ہمیں امید تھی سرمایہ داروں سے، وہ اس امید پہ وہ کھڑے نہیں اتر اب تک. چونکہ آپ ایک شاعر بھی ہیں، نعت خواہ بھی ہیں، الگ پہچان بھی ہے، اللہ نے مقبولیت دی ہے، تو آپ دورہ کرتے رہتے ہیں الگ الگ شہروں کا، اور تقریباً جتنے بھی نامور خطبہ اور شعراء حضرات ہیں، نقبہ حضرات ہیں، سب سے آپ کے اچھے تعلقات بھی ہیں، تو وہ لوگ کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں احسان رضا مصباحی آپ تمامی لوگوں کا نوش اردو میں خیر مقدم ہے. ایک مشہور شعر ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں. اور اسی طرز پر ایک شعر اور بھی ہے کہ کس میں ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، کس میں ہمت ہے کہ ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. میرے ساتھ جو شخصیت ہیں حضرت مولانا راشد رضا مرکزی، ان کی ابھی کئی جہتوں سے الگ الگ شناختیں ہیں، اور ایک پہچان جو آپ جانتے ہیں اسٹیج کی دنیا سے، اچھے مداح رسول ہیں، اچھے نعت خواہ ہیں. اور ایک دوسری شناخت جو ہے، جو اس وقت تمام نوجوانوں کے لیے قابل تقلید ہے، اور اس شناخت کی وجہ سے سب ان کو سراہتے ہیں، وہ ہے بریلی شریف کے فتح گنج میں ان کے اپنے قصبے میں بچیوں کے لیے، اسلامی بیٹیوں کے لیے کالج پروجیکٹ کے لیے کام کرنا. راشد بھائی، سب سے پہلے ہم آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ماشاءاللہ اپنے اس بڑے پلیٹ فارم پہ مجھے بولنے کا موقع دیا، اتنا قیمتی وقت آپ نے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین، شکریہ. ناظرین، ہم بہت سارے سوالات کریں گے راشد بھائی سے، اور سب سے پہلے ان کا ہم استقبال کرتے ہیں. آج یہاں تشریف لائے ہیں، اس زمین پر، سرزمین پر بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے آنے کا مقصد صرف کالج پروجیکٹ کے لیے امداد اکٹھا کرنا ہے. بہت سارے سوالات ہوں گے ان کے کالج پروجیکٹ کے تعلق سے، ان کی نجی زندگی کے تعلق سے، اور کچھ فکری سوالات بھی ہوں گے. تو سب سے پہلا سوال راشد بھائی سے میرا یہی ہے کہ کالج پروجیکٹ آپ نے شروع کیا،
تو اس کے شروع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ آپ کی الگ مقبولیت بنی ہوئی اسٹیج کی دنیا میں، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے اور نعت رسول پڑھنے کا جذبہ بھی آپ کے اندر ہے، اسٹیج کی دنیا میں مقبولیت پہلے سے ہی ہے، تو پھر اسٹیج کے ساتھ ساتھ آپ نے زمین پر اتر کر بچیوں کے لیے اسکول کھولنے یا کالج بنانے کا ارادہ کیوں فرمایا؟ مصباح صاحب قبلہ، ہمارے پورے علاقے میں اس طریقے کی تعلیم، یعنی جس میں بچیاں انٹر کے ساتھ ساتھ مورل ایجوکیشن کے نام پر دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں، ایسا کہیں پر بھی سسٹم نہیں ہے 100-150 کلومیٹر کے چھیتر میں۔ تو بچیوں کے حقوق ہیں، بچیاں اپنے ماں باپ کا ادب بھی کریں، بچیاں اپنے مذہب کی بھی وفادار بن کے رہیں، تو اس کے لیے کوئی پہل بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو سچائی یہ تھی کہ میں ایک نعت خواں ہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جامعۃ الرضا سے میری فراغت ہوئی۔ فراغت ہونے کے بعد ذہن کے اندر یہ آیا کہ اس طریقے کا کام ہونا بہت ضروری ہے علاقے میں، اور اس کی پہل جب ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بچیوں کو بہتر ماحول میں جو ہے تعلیم ملے گی، تو وہ بچی دونوں اعتبار سے کامیاب رہے گی انشاءاللہ تعالی، یعنی دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے۔ اس وقت ہم نے محسوس کیا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ناظرین آپ سے بھی جانتے ہیں، اس وقت ارتداد کا معاملہ جو ہے کافی عروج پر ہے، بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مخلوط نظام تعلیم ہونے کی وجہ سے بچیاں جو ہماری اسلام کی بنیاد ہیں، پردہ وغیرہ، اسے کہیں نہ کہیں انہیں دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یقیناً یہ آپ نے قدم اٹھایا ہے۔ ان کا جو علاقہ ہے بریلی شریف کے موضع فتح گنج ہے، یہ قصبہ ہے، اسی قصبے میں انہوں نے کالج پروجیکٹ شروع کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ اب آئیے کالج کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، ان کا اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے، اس میں یہ حضرت بارہا آپ سے مدد کی اپیل کرتے آئے ہیں۔ تو سب لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اب تک کتنا پیسہ وصول ہوا، کتنا باقی ہے، زمین خرید لی گئی ہے کہ نہیں خریدی گئی ہے، عمارت کی تعمیر ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، پڑھائی شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال بتائیے، یہ دوسرا سوال آپ یہ بتائیے کہ کالج کے لیے جو زمین آپ نے منتخب کی تھی، آپ کی اسکرین پر بھی وہ زمین دکھائی پڑ رہی ہوگی، تو وہ زمین آپ نے لے لی ہے، کتنی رقم ادا کی ہے، کتنی باقی ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے۔ مصباح صاحب قبلہ، اب سے 1 سال پہلے ہم لوگوں نے الحمدللہ بارگاہ غریب نواز میں جا کر کے اجازت لی، سرکار مفتی اعظم کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم نے الحمدللہ اس مشن کی شروعات کی، اور تقریباً 3 کروڑ روپے کی اپیل ہم نے جو ہے عوام سے کی، اور اس کا بیانہ کیا، 18 لاکھ سے اس کی شروعات ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے زمین کا جو ہے 75% سے زیادہ پیسہ ابھی جا چکا ہے، یعنی صرف 40 سے 42 لاکھ روپے کی امیڈیٹلی ضروری طور پر ہمیں اسی مہینے یعنی جنوری تک ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کا رجسٹریشن ہوگا، اور رجسٹریشن کے بعد انشاءاللہ تعالی تعمیری کام اس کا شروع ہوگا۔ تو ابھی تک جو پہنچے ہیں ہم زمین کے معاملے میں، کیونکہ سب سے پہلے زمین کا ہی معاملہ ہم نے کیا کہ زمین ہوگی اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالی بلڈنگ بنے گی، تو اس میں جو ہے 75% ہمیں ابھی کامیابی ملی ہے، 25% کا ٹارگیٹ ہمارا رہ گیا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے کے لیے زمین کا انتخاب ہو چکا، اپنے 75% پے بھی کر چکے، کاغذات رجسٹر وغیرہ باقی ہے یا پھر رجسٹری مطلب جب پورا پیمنٹ جائے گا نا، کیونکہ اس کے ٹکڑوں میں رجسٹری کرانا نہیں چاہتے ہم لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب یہاں تک ہم لوگ اللہ کریم نے ہمیں پہنچایا ہے تو تھوڑی محنت اور کر لیں، پورا پیمنٹ چلا جائے تو ایک ہی ساتھ ساری رجسٹری ہو جائے گی، اور جب ساری رجسٹری ہوگی تو پھر بنانے کا ایک الگ پروجیکٹ انشاءاللہ تعالی چھیڑا جائے گا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ آپ کی اسکرین پر ان کا جو نوری ویلفیئر ٹرسٹ، نوری ویلفیئر ٹرسٹ کے ماتحت ہم لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ نوری ویلفیئر ٹرسٹ کے ماتحت یہ کالج پروجیکٹ بنے گا، اس کا اسکینر اور فون پے نمبر اس کا آپ کی اسکرین پر ہے، آپ ابھی بنے رہیے، بہت ساری باتیں ہوں گی راشد بھائی سے۔ اب تک چونکہ آپ نے کہا کہ زمین کے معاملے میں 75% آپ کامیابی ملی ہے، تو پورے ہندوستان بھر میں آپ جاتے ہیں، دورہ کرتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہیں، تو کتنے لوگوں نے کتنی بڑھ چڑھ کر مدد کی ہے اور کس طبقے کے لوگوں نے زیادہ مدد کی ہے؟ جب شروعات ہم لوگوں نے اس کی تھی مصباح صاحب قبلہ، تو ایک توقع ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ ہمیں بڑے بڑے امیر طبقوں سے مطلب بڑا سپورٹ ملے گا، لیکن سچائی یہ ہے، جو لوگ بھی جانتے ہیں، میرے آئی ڈی پہ دیکھتے رہتے ہیں، کہ ہمارا جو ساتھ دیا ہے سب سے زیادہ وہ کمزور طبقے کے لوگوں نے زیادہ دیا ہے، اور امیر طبقوں سے جو ہمیں امید تھی سرمایہ داروں سے، وہ اس امید پہ وہ کھرے نہیں اتر پائے، لیکن اللہ سے یہ امید ہے کہ جب ہم یہ زمین خرید لیں گے، ان کو دکھائیں گے کہ دیکھیے ہم نے 1-1 روپے اکٹھا کر کے، 100 روپے اکٹھے کر کے، ماں بہنوں نے ہماری محنت کر کے یہ زمین کا انتظام کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو سرمایہ دار ہیں وہ کہاں لے کے جائیں گے اپنی دولت، وہ بھی انشاءاللہ تعالی کسی دن ہمارے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے۔ یہ فتح گنج قصبہ ہے، اس کے جو اطراف کے لوگ ہیں
वहाँ के लोग कितने खुश हैं आपके इस कदम से और आपके साथ कितने सपोर्ट में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आपको बताऊं, तहदीस नेमत के तौर पे तो कस्बे में पहला जलसा कराया था हमने, और जलसे में इलाके के तमाम उलमा, शोरा, खुतबा, अइम्मा मसाजिद सबको मैंने दावत दी थी। तो ये तारीख़ी जलसा था कि तकरीबन कमो बेश 25 से 30 लाख रुपए की बोली लगी थी उसमें जगह के लिए। ये एक जलसे से इतनी बड़ी बोली लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। और आवाम, वहाँ के ख़वास सभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दुआएं देते हैं, मोहब्बतें देते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, और सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट में हैं। सब सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह होनी भी चाहिए। अगर वहाँ से कोई लोग देख रहे हैं तो यकीन जानिए ये फ़र्ज़ किफ़ाया अदा कर रहे हैं बच्चे और बच्चियों के मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए। और इल्म की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है। अब तक चूँकि आप एक शायर भी हैं, नात ख़्वाह भी हैं, अलग पहचान भी है, अल्लाह ने मक़बूलियत दी है, तो आप दौरा करते रहते हैं अलग अलग शहरों का, और तकरीबन जितने भी नामवर खुतबा, शोरा हज़रात हैं, नुक़बा हज़रात हैं, सबसे आपके अच्छे ताल्लुक़ात भी हैं, तो वो लोग कितना सपोर्ट करते हैं? मिस भाई साहब क़िबला, इसमें मैं सब सुन रहे हैं, मेरे भाई सुनेंगे, देखेंगे इसको, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक होता है कौली सपोर्ट और दिल से सपोर्ट करना, मतलब, और एक होता है अमली तौर पर फाइनेंशियली मदद आप करना। तो फाइनेंशियली तौर पर तो 10% ख़ानदान के जो मेरे स्टेज के या जलसों के साथी हैं उन लोगों ने अभी तक साथ दिया है, और कौली तौर पर जहाँ जहाँ मैं मिला हूँ, जिससे मिला हूँ, तो उन्होंने सब ने सराहा है, दुआएं दी हैं, और एक तरीक़े से मेरी हौसला अफजाई बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से की है। तो उनसे भी यही उम्मीद है मुझे, क्योंकि अव्वल सबसे पहले एक बंदे को उम्मीद अपने रब से ही होनी चाहिए। तो मैं उनसे सिर्फ गुजारिश ही कर सकता हूँ कि मैं 1-1.5 साल होने वाला है, अब 1.5 साल हो जाएगा लगातार कोशिश करते हुए, तो उनसे यही कहा था अपने ख़ानदान के लोगों से कि आप सिर्फ अपने पूरे साल के जलसों में से एक जलसा दें, और जब आप कोई तामीरी काम करें तो मुझे बताइएगा, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले राशिद रज़ा मरकज़ी खड़ा होगा आपके लिए। तो उन्होंने भी 10% अभी तक साथ दिया है, और उम्मीद है अब इसमें चाहे वो उन्हें क्या ये मेरे अल्फाज किस तरीके से वो लें, तो मुझे उम्मीद है सब मोहब्बतों के साथ पॉजिटिव भी इसको लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेशक ज़रूर लेंगे। हमारे जिन लोगों को अल्लाह ने मक़बूलियत दी है वो खुतबा की या शोरा की लिस्ट में, यकीनन अल्लाह ने उनको मक़बूलियत दी है, तो आपके इस काम में ज़रूर वो दस्त बाजू बनेंगे इंशाअल्लाह। एक बात ये भी है कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जिन जिन से मिला हूँ, तो उन्होंने सीने से ही लगाया है। अब सच्चाई ये है मिस भाई साहब कि इतना टाइम नहीं है कि मैं सब जगह जा सकूं। जैसे अभी मैं 7-8 दिन से इधर बंगाल में हूँ, तो यहाँ जहाँ जिससे मिल रहा हूँ, चाहे मस्जिद के अइम्मा हों, चाहे मशाइख हों, अभी मौलाना जाबिर शम्स मिस भाई साहब क़िबला से, सैयद अहमद कबीर साहब क़िबला से, इन लोगों ने अपनी ज़रूरतों छोड़ करके मेरा साथ दिया है, चाहे कम ही फाइनेंशियली तौर पे मदद की, लेकिन की है। तो जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मदद मिल रही है, लेकिन सब जगह तो नहीं जा सकता ना, सब जगह नहीं पहुंच सकता। इसलिए आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पर आने का मकसद ही यही है कि जो सोशल मीडिया से सुन रहे हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ जाएं, बस ये है। ये तो आपका तो कॉलेज है, कॉलेज प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं अल्लाह ने लोगों को तौफीक दी, आपने ज़मीन ख़रीद ली, उसके बाद आपने इमारत भी बना ली, तो किस नौइयत की तालीम देंगे आप, उसका मेयार क्या होगा, किस नौइयत के बच्चों को पढ़ाएंगे, और सबसे बड़ा मसला आता है फाइनेंशियल ज़रिए आमदनी क्या होगा बच्चों को, आप जो तसलसल बरकरार रखना है ना इदारे को बकी रखने के लिए, तो आपकी इसके लिए आपने क्या लाए हैं, अमल तैयार किए हैं, अगर कुछ किए हैं वो बताएं, फिर आपका क्या इरादा है इस सिलसिले में? इस भाई साहब क़िबला, इस पर यह है कि अभी तो हम ज़मीन ख़रीद रहे हैं, उसके बाद मेरे जहन में जो बात है कि एक सेमिनार मुझे रखना है, उसमें हिंदुस्तान के मखसूस उलमा और जो इस इदारों को चलाने के जो बड़े बड़े माहिरीन हैं, उन लोगों को इंशाअल्लाह ताला मुझे इनवाइट करना है 2-4 दिन। तो हमें उस पर डिस्कस करना, अभी ना इदारे का नाम मुंतखब हुआ है और ना ही इदारे का सिलेबस मुंतखब हुआ है, ना ही इदारा किस जाविये पे चलेगा ये मुंतखब कर पाओ। लेकिन इस जहन में खाका ये है कि बच्चा या बच्ची हमारे इदारे में पढ़ के हिंदी, इंग्लिश या जो असली तालीम है उसके मामलात को इंटर तक पूरा करे, और साथ ही साथ वो दीनी मामलात में तरबियत याफ्ता हो, बेहतरीन तरीके से उसको दीन सिखाया जाए। ये एक बेसिक चीज़ है। अगर वो इंजीनियर या फिर या SDO BDO कोई भी बड़े अफसर बनने के बाद ओहदे पर फाइज होता है, तो उसकी निजी ज़रूरी जो दीनी मसाइल वो भी वाक़फियत हो। और ये आजकल हमने देखा है कि इस दौर में कुछ लोग तो बड़ी तालीम हासिल कर ली हैं और हासिल करने के बाद बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हैं, लेकिन दीन की बुनियादी तालीम से महरूम है। वह वजह सिर्फ यही है कि हमारे इदारों में वो चीज़ की कमी थी,
माशाल्लाह उस तरह आप सबकत कर रहे हैं। वही मेरा इरादा वही है कि बच्ची इंटर तक पढ़े, उसके बाद अगर वो जैसे डॉक्टर बनना चाह रही है या इंजीनियर बनना, किसी भी फील्ड में जाना चाह रही है, उसके साथ उसका जो है मज़हब भी बहुत मजबूती के साथ जाए। वो अपने मज़हब से बगावत ना करे, माँ बाप से बगावत ना करे। आज सबसे ज़्यादा ये है कि डॉक्टर तो बन गई, बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारी कम्युनिटी में, बड़े बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, आप कहें कि वकील बहुत बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उनके अंदर दीनी कमी होने की वजह से या तो वो हराम करने लगते हैं, किसी का पैसा दबाने लगते हैं, और लड़कियों के जो अक्सर मामलात हैं वो मजहब बेजारी के हैं। तो उनकी सबसे बुनियादी कमी है कि बुनियाद में उनकी दीन नहीं है। जब इंटर तक हम देंगे तालीम इंशाअल्लाह ताला, तो साथ ही साथ उसको दीन का भी सिखाते चलेंगे इंशाल्लाह। तो वो चाहे किसी यूनिवर्सिटी का रुख करे या घर में रहे, तो घर भी अच्छा होगा, और यूनिवर्सिटी में जाएगी तो वहाँ भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होंगी इंशाल्लाह। इस कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में जब मैंने आपके सोशल मीडिया अकाउंट से सुना तो बहुत सारे जहन में मेरे भी सवालात आए, और लोगों के जहन में सवालात होंगे। उनमें से कुछ ये है कि 3 करोड़ की ज़मीन का इंतखाब करना, और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और इसके साथ साथ कितने लोग, चूँकि हमारा हिंदुस्तान खासकर हमारे मशाइख इज़ाम अलग अलग खानकाह हैं, अलग अलग उलमा किराम हैं, किनकी तरफ से कितनी दुआएं और कितनी हिमायत आपको मिली अब तक? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 3 करोड़ की ज़मीन का जो हमने दिमाग में सोचा और उस पर कदम बढ़ाया, इसके पीछे राज ये था कि मैं मशहूर हूँ, अल्लाह करीम ने शोहरत दी है, और 3 करोड़ का मतलब ये हो गया कि 3 लाख लोग अगर 100 रुपये से हिस्सा लेते हैं तो ये 3 करोड़ 1 घंटे में इकट्ठा हो सकता है, पॉसिबल है। और मुझे 3 लाख लोग नहीं जानते, 3 करोड़ लोग जानते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो बल्कि 3 लाख लोगों से भी नहीं, 2 लाख लोगों से ही मांगे थे, कि मैंने सोचा कि 1 करोड़ रुपया मैं घूम घूम के इकट्ठा कर लूँगा मिस भाई साहब, और 2 करोड़ मुझे सोशल मीडिया से मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा, लोगों ने बताया कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सच्चाई ये है कि ये बहुत बड़ा है नहीं। माजी में इतने कम वक्त में इतना बड़ा काम हो नहीं पाया किसी वजह से, इसलिए ये बड़ा लगता है। यानी अगर हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती, बड़े बड़े कॉलेजेस होते, तो ये एक कॉलेज पूरे मुल्क से बनवाना, पूरे मुल्क से अपील करना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यानी पैसे सिर्फ कस्बा फतेहगंज से नहीं लिए गए, या ज़िला बरेली वालों से नहीं मांगा गया है, दिल्ली वालों से ही सिर्फ नहीं कहा गया है, दिल्ली का हो, मुंबई का हो, आपके सीमांचल का हो, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कहा गया कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में साथ दें। एक बात तो ये। अब रही बात हिमायत की, तो मैंने अर्ज़ किया इससे पहले कि जहाँ जहाँ मैं गया, जिन जिन मशाइख से मिला, जिन जिन उलमा इकराम से मिला, तो उन्होंने बेटा समझकर, भाई समझकर, और इस कौम की जो है ज़रूरत के एतबार से जो कदम उठाया गया है, इसको देखते हुए उन्होंने बहुत दुआएं भी दी। अक्सर ने मुझे नजराना भी दिया है, और आगे भी जो है नजराना देने के लिए, अपना ताउन करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ खड़े होंगे, ये उम्मीद है इंशाअल्लाह। मुश्किलात क्या क्या सामने आए? मुश्किलात आते रहते हैं जो उमूमी तौर पर इस लाइन में चंदे का लफ्ज़ चंदा जो होता है ना, अभी तक ये है, ये शायर अहले सुन्नत के हैसियत से जाना जाता था। अब जो है राशिद रज़ा मरकज़ी, कुछ लोग कहते हैं राशिद रज़ा मरकज़ी 100 रुपये वाले, राशिद रज़ा मरकज़ी। जैसे मैंने एक पोस्ट भी किया था कि मुश्किलात यही है कि अभी मैं किसी के पास तारीख़ लेने के लिए भी फ़ोन कर रहा हूँ, अपने ख़ास लोगों के पास, तो वो गालिबन शैतान उनके दिल में ये वसवसा डाल रहा है, कहीं ये ऐसा तो नहीं रसीद काटना है या इनको पैसे की ज़रूरत है इसलिए फ़ोन कर रहे हैं। तो एक तो मुश्किल ये है। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये कि जो अपने करीबी रिश्तेदार हैं, अपने घर का माहौल है, उनका थोड़ा साथ छूट जाता है। यानी घर वाले चाहते हैं बच्चा हमारे साथ रहे, माँ बाप ये चाहते हैं उनके साए में बच्चा कहीं ना कहीं रहे, तो माँ बाप भी छूट जाते हैं। ये मुश्किल है। एक मैं क्योंकि ज़िम्मेदार हूँ घर में, मैं बड़ा हूँ घर के अंदर, तो मेरे वालिदैन ये चाहते हैं यहाँ से सारा काम हो, छोटा मोटा काम उनको बहुत बड़ा लगता है। तो एक मुश्किल ये। दूसरी मैं समझता हूँ अग़यार से तो किसी तरीके का अभी कोई मसला नहीं है, बस अपने जो कुछ लोग हैं इस तरीके के जिनकी सोच ऐसी है आगे बढ़ने वाला कि ये क्यों आगे बढ़ रहा है, इस तरीके का मामला, तो मैं उनको नज़रअंदाज करता हूँ। ये सभी के साथ है और हम अपने काम से ही जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सब नहीं कि हम उनके पीछे पड़े या उनकी बातों पर ध्यान दें। उनकी बातों पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं है। काम इतना है कि ये काम हो जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। बेशक यकीनन आपकी कुर्बानियाँ हम देख रहे हैं और सब लोग भी देखते हैं, और चूँकि स्टेज के जो लवाजिमात हैं, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलियात हैं,
सब जानते हैं जो स्टेज से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो अपने वक्त का बहुत बड़ा ख़तीब हो, बहुत बड़ा शायर हो, वो सब जानते हैं कि उनको कितनी सहूलियात दस्तयाब होती हैं। सफ़र की सोबतें तो होती हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं लोग नज़रों पलकों से उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये कुर्बानियाँ पेश की, घर को अपने खैराबाद किया, माँ बाप से दूर रह करके इस काम के लिए आप शब व रोज़ कोशा हैं, मेहनत करते हैं। अल्लाह इसको कबूल फ़रमाए और आपके इस काम को जल्द पूरा फ़रमाए। मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहना चाहूँगा, इस वक्त हिंदुस्तान भर में बिलखुसूस हर इलाके में, सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि हर इलाके में हमारे जलसे जुलूस आरास होते हैं, इतने बड़ी बड़ी बजट के जलसे होते हैं। तो इसमें कमी करके इस तरह के काम जो लोग इसको अपने कंधे पर उठाकर इस बोझ को बर्दाश्त करके इसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए उस पर रवा दवा हैं, तो इन लोगों का दस्त बाजू बनना चाहिए। सिर्फ राशिद रज़ा मरकज़ी नहीं बल्कि आपके नज़र में, आपकी पसंद में जो भी इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर चले हैं, उनका आप दस्त बाजू बने, इस काम में मुआविन बने। राशिद भाई, आपने ये काम शुरू किया, बहुत लोग समझते होंगे सिर्फ आप शायरी हैं, तो ज़रा आप बताइए आपकी तालीम वगैरह अगर कहाँ से तालीम आपने हासिल की है? अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुर रज़ा से मेरी फ़रागत है, फ़जीलत की अल्हम्दुलिल्लाह दस्तार है। इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया है स्कूल से, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी किया है, कंप्यूटर कोर्स भी किया है, और प्राइवेट तौर पे मैंने जो है अलीगढ़ से एमए भी किया है। और इसके अलावा बस ये प्रैक्टिकल है, तंजीमी प्रैक्टिकल, जो पिछले 4 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। महज शायरी नहीं है बल्कि आलिम फाजिल के साथ साथ ग्रेजुएट और एमए की डिग्री आपके पास है, और ये ज़रूर ये हालात हाज़िरा के हिसाब से इतनी तो काफ़ी है, हालांकि और भी तो ज़रूरत है डिग्रियों की, हमारे कौम के बच्चे और भी आगे बढ़े और डिग्री हासिल हो। लेकिन एक शायर के साथ साथ एक आलिम फाजिल होना, एमए की डिग्री हासिल करना, उस पर कायम रह करके अपने मकसद की तरफ दवा होना, बहुत अच्छी बात, मुबारकबाद के मुस्तहिक आप हैं। आप ज़रा अपना जो वेलफेयर ट्रस्ट है, तो इस वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए सिर्फ आपका कॉलेज का काम ही करना होता है या फिर कुछ फलाही रिफाही बहबूदी काम भी आप करते रहते हैं? इसका पस मंज़र बताऊं मैं, नूरी वेलफेयर ट्रस्ट की शुरुआत जो है सन 2021-20 के ख़त्म में, 21 के शुरुआत में की थी हम लोगों ने, जब मैं फ़तेहगंज पहुंचा था। और उसके बाद से लेकर के हमने पहले एक मकतब कायम किया। आज वो 3 मंजिल इमारत बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं वो दीनी तालीम हासिल करती हैं, और साथ ही साथ 4-5 मकतब हम गोद लिए हुए हैं। उसका मैनेजमेंट, उसकी देख रेख, वो सब हमारे हाथ में रहती है। और अभी ये सब फिलहाल जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ साथ एक लड़कियों का कोचिंग सेंटर हमने अभी अगस्त में खुलवाया है, जो 6 क्लास से लेकर इंटर तक की तालीम, उसमें हाई स्कूल तक की जो कोचिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों को दी जाती है। अभी एक सिलाई कोच सेंटर हम लोग खुलवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बड़ी खुशी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट के ज़रिए हम पिछले 2.5 साल से तकरीबन मुसलसल 40 घरों पर, 30 घरों पर राशन हमारा जाना कंटिन्यू रहता है। यानी वो घर जो वाकई ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों को हम ट्रस्ट के ज़रिए किट जाती है हमारी हर महीने 700 रुपये, 1100 रुपये, 900 रुपये, जैसी जैसी हमारी कैपेबिलिटी होती है हम लोग हर महीने पहुँचाते हैं। इसके अलावा कंपटीशन एग्ज़ाम कराते हैं, मसाइल शरिया के 4 हम लोगों ने इसके ज़रिए एग्ज़ाम कराएँ। यानी बच्चों और बच्चियों के अंदर जो है उर्दू अदब भी बेदार हो, साथ ही साथ उनको दीनी बेदारी भी उनके अंदर पैदा हो। क्योंकि बच्चा जो स्कूल जाता है, आपको मालूम है, वो उर्दू से नाशना होता है, उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है, एक तरीके से कमज़ोर पड़ रही है। तो उर्दू कैसे घर घर में पहुँचे, इसके लिए हम लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम हम करा चुके हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम। और साथ ही साथ हमने नीट की तैयारी के लिए 10 बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अपने ट्रस्ट के ज़रिए से 10 बच्चों को ओमेगा क्लासेस बरेली में पहुँचाया। तो ये, और साथ ही आपको एक खुशी और होगी, इंडिया भर के शोरा मुकर्रिरीन खुतबा नुकबा का मैंने ग्रुप बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के शोरा भी फलाही, समाजी, तालीमी कामों में आगे आएँ, और एक ग्रुप हो हर महीने वो किसी न किसी की मदद करे। तो ये नूरी वेलफेयर ट्रस्ट की शोरा मुकर्रिरीन खुतबा नुकबा की विंग थी, इसने अल्हम्दुलिल्लाह 11 लाख रुपए इकट्ठे करके फ़िलिस्तीनी मजलूम भाइयों की, बहनों के लिए भिजवाए थे माशाअल्लाह अभी रमज़ान में। और तो ये बात तो पहुंचनी चाहिए सब तक। तो लोग समझते हैं कि शोरा खुतबा हजरात जो है वो लोग जो हैं और रिफाई काम में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन में अभी 900 लोग हैं तकरीबन, 900 साढ़े 900 लोग, 900 लोगों में हिंदुस्तान के सभी अक्सर अकाबिर उलमा शोरा खुतबा मुकर्रिरीन हैं। और उस ग्रुप के ज़रिए भी यही काम होता है कि जब कोई इमरजेंसी पड़ जाती है किसी बहन के लिए, किसी भाई के लिए, या किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अचानक उस ग्रुप में डालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जो शोरा हैं, मुकर्रिरीन खुतबा हैं, तो वो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक फटाफट हिस्सा लेते हैं और उसकी ज़रूरत को जो है पूरा करते हैं। उसके ज़रिए एक बहन की निकाह का
کئی بہنوں کی مدد کی جا چکی ہے جو ایمرجنسی ہے، اور اس کا ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ ایک یونین ہونی چاہیے. جیسے آج ہر چیز کی رکشہ والوں تک کی یونین ہے، شعراء مقررین کی یونین نہیں ہے، اور اس طرف کسی کا ذہن بھی نہیں ہے. تو کم سے کم میں یہ کوشش بھی کر سکتا ہوں کہ ایک اتحاد ہو ہمارا، کہ اگر کسی شاعر کو ایمرجنسی ضرورت پڑ جائے، اس کی ذاتی زندگی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا، تو لوگ مدد نہیں کر پاتے ہیں، تو کم سے کم وہ تو کھڑی ہوگی، چپ چپاتے ہم اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں، گھر پہ جا کے مل کے آئیں، اور شعراء مقررین سارے لوگ مل کر کے اس میں مدد کر دیں. یہ کتنا بہتر ہوگا. تو اس گروپ کے ذریعے الحمدللہ کنٹینیو ابھی بھی مدد جاری ہے. وہ نوری ویلفیئر ٹرسٹ کی شعراء مقررین کی جو ہے ایک ونگ ہے الحمدللہ. تو یہ سارے کام پہلے سے ہی 3 سال سے لگاتار چل رہے تھے. کالج کا جو ہمارے یہاں خیال آیا وہ 2 سال سے، کہ ہمیں علاقے میں ضرورت ہے، اور جب دوسری کمیونٹی کے 12 سے 15 کالج ہیں علاقے میں، تو پھر ہم لوگ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو ہم بنا سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں. اللہ نے یہاں پہنچا دیا ہمیں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اتنے کم وقت میں میرے کوششوں سے، خاص کر کے ماؤں بہنوں کی کوششوں سے، قصبے کی ماؤں بہنوں نے گھر گھر جا کے پیسے مانگے. سوچئے حجن جو حج کیے ہوئی ہیں، حاجی صاحب ہمارے لگے ہوئے ہیں. ہمارے مطلب اتنی بہت بڑی مضبوط ٹیم نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں جسمانی اعتبار سے بھی، فائنینشلی اعتبار سے بھی، لیکن حوصلے بڑے مضبوط ہیں. ان لوگوں نے گھر گھر جا کر کے گلک رکھ کے مطلب 4-5 مہینے لگاتار پیسے مانگے، تب یہ جا کر کے اتنا فنڈ اکٹھا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی نوری ویلفیئر ٹرسٹ صرف ایک ادارہ ہی نہیں بنا رہا ہے، بلکہ سماجی رفاہی فلاحی کاموں میں یہ شرکت کرتے آ رہی یہ تنظیم آپ کی ٹرسٹ جو ہے. اور آپ نے ایک بڑی بات کہی شعراء اور خطبہ کے تعلق سے، کہ آپ کا گروپ ہے، اور اس گروپ کے ذریعے شعراء، خطبہ اور نقبہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، اور ان تمام شخصیات پر مشتمل تنظیم کے ذریعے آپ رفاہی فلاحی کام کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک سوال میرا اس سے ہوگا، اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. اس وقت اسٹیج کی دنیا اگر ہم دیکھیں، اسٹیج کی دنیا میں جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، یہ جلسے اس وقت ہمارے علاقے میں جلسوں سے اچھے لوگ، دانشور لوگ، پڑھے لکھے لوگ دور ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو آنکھوں سے روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور جلسوں کو کس طرح منظم کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ کانٹریکٹ سے باہر ہو رہے ہیں. اس پر ذرا آپ روشنی ڈالیں. مصباحی صاحب قبلہ، اس جلسوں کے معاملات میں بس 2-3 باتیں مجھے جو لگتی ہیں جس میں سدھار ہونے کی بےحد ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خاص کر اگر سیمانچل کی بات کی جائے تو اس میں میلے کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو جائے. اگر میلہ ختم ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک بد نظمی ہوتی ہے نا، صرف شاعروں کو سننا اور اس کے بعد مقررین کے ساتھ معاملات پیش ہوتے ہیں کہ چند لوگ بچتے ہیں ان کے سامنے، یہ چیز ختم ہو جائے گی. اور جلسوں میں جو سب سے بڑے سدھار کی ضرورت ہے، ایک تو ٹاپک منتخب کیے جائیں، باقاعدہ ٹاپک دیے جائیں. ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی آ گیا اور وہ آ کر کے اپنی مرضی سے بولنے لگا. آپ یعنی علماء اکرام جو علاقے کے ہیں ان کی نظر علاقے پہ رہنی چاہیے، اور اس کے بعد وہ علاقے کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے مقرر سے اس ٹاپک پہ تقریر کرائیں. ایک بات یہ، اور تیسرا سدھار یہ بہت ضروری ہے کہ ٹائمنگ درست ہونی چاہیے. یعنی اگر ٹائمنگ ایک ہو کہ 1 بجے تک چلنا ہے یا 12 بجے تک چلنا ہے، جیسے گاؤں کا دیہات کا معاملہ ہے تو 12 بس ٹھیک ہے، 12 بجے تک جلسہ ختم ہو جانا چاہیے. تو اگر یہ ٹائمنگ درست ہو جائے، علماء اکرام کی سرپرستی میں جلسے آ جائیں، اور مقررین کو جو لوگ آ رہے ہیں ان کو باقاعدہ ٹاپک دیے جائیں، تو جلسوں کے اندر اور میلہ ختم ہو جائے تو جلسوں کے اندر بہت سدھار ہو سکتا ہے. بے شک بہت اچھی بات کہی آپ نے. سوالات تو بہت سارے ہیں، اور آپ کا کالج پروجیکٹ بھی ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ کو اگر کوئی ہمارے ذریعے، اس ویڈیو کے ذریعے، میں ضرور گزارش کروں گا ان کی طرف سے کہ اس نیک کام میں حصہ لیں آپ، کیونکہ تعلیم کا مسئلہ ہے، قوم کے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. آپ ان سے ضرور اس سلسلے میں ان کا دست و بازو بنیں اور ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے. تو آپ کو اگر تعاون کرنا چاہیں تو اس کا ذریعہ کیا کیا ہوگا، اس بتائیں ذرا. میں نے بتایا نوری ویلفیئر ٹرسٹ جو ہمارا چلتا ہے اس کا QR کوڈ ہم جاری کر چکے ہیں. میری ہر ویڈیو پر، میری ہر ID پہ وہ QR کوڈ مل جائے گا. آپ کے اس نیوز اردو ٹوڈے پہ بھی یہ QR کوڈ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ساتھ ہی ہمارے نمبروں پہ کانٹیکٹ کریں، اگر کوئی دقت آ رہی ہے تو پوری رہنمائی اس سے ہوگی. 9639359934 یہ میرا نمبر ہے، اور بھی 2-3 نمبر میں مینشن کر دوں گا. ایک یہ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پیسے ڈالنے سے پہلے انویسٹیگیشن، تحقیق ضرور کریں. آج کل حالات یہ ہے کہ میری ویڈیو کو لے لیتے ہیں لوگ، اور بھی جو بندے جینون کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیو کو لے لیا انہوں نے اور اپنا QR کوڈ لگا کر کے وہ فراڈ کر رہے ہیں. تو جو سامعین ہیں، جو ناظرین ہیں، آپ کا پیسہ یقیناً بہت قیمتی ہے. آج 100 روپے کے لیے ہم
کوششیں کر رہے ہیں. ایک ایک روپے 2 روپے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. تو اس پیسے کو آپ ایسے ہی ضائع نہ جانے دیں, بلکہ تحقیق کے بعد ہی جس بھی ادارے میں, جس بھی تنظیم میں, جس بھی بندے کو آپ پرٹیکولر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے پہلے تحقیق کریں, اس کے بعد ہی ڈالیں. ہمارے لیے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, آج اس چینل پہ ہوں, بہت بڑی آواز ہے یہ. اور مصباحی صاحب قبلہ آپ کو بہت مبارکباد دوں گا کہ صحافیت کا جو میدان اردو ادب کے تعلق سے, اردو لائن میں جو کمزور پڑا ہوا تھا, اس کو آپ نے پروموٹ کیا ہے الحمدللہ, اور یہ بہت آگے جائے گا. تو آپ اس چینل کے مادھیم سے میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہیں, اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم واقعی کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں, تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق ہم سے جڑ جائیے. اگر آپ 10 روپے دے سکتے ہیں تو 10 روپے دیجیے, 10,000 دے سکتے ہیں تو 10,000 دیجیے, اور اگر کچھ نہیں دے سکتے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے, دعائیں دے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر, میری زندگی میں مزید خلوص, برکتیں عطا فرمائے اور تقوی عطا فرمائے. کیونکہ میرا رب جانتا ہے, پچھلے 1 سال سے اپنے آپ کو بالکل جھونک دیا اس میں, اور یہ سبھی جانتے ہیں الحمدللہ. یعنی ایک گلیمر لائف, ایک چمکتی ہوئی زندگی, اس کو کیا نام ہے کہیں نہ کہیں کمزور کر کے صرف اور صرف اس میں, ڈاکٹر نے ابھی میرے سے بولا کہ ابھی آپ 25 دن آرام کریے, لیکن میرا کام مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے آرام نہیں کرنا ہے, آرام نہیں کرنا, کیونکہ اگر آرام کروں گا تو یہ پیچھے رہ جائے گا. ابھی الحمدللہ, یعنی میں 1 مین آرمی کہو, اپنی تعریف خود سے نہیں کرنا چاہیے, اللہ معاف کرے, لیکن کہنا پڑ رہا ہے اس لیے کیونکہ ضرورت ہے. اگر اس چیز کو سرمایہ دار سمجھ جائیں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام جنوری کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے میں نے کہ جنوری میں ہمیں ہر حال میں پیسے دینا ہے پورے, تو جنوری سے پہلے ہو جانا چاہیے. اس کے لیے میں کوشش کروں گا, چاہے کچھ پروگرام چھوڑنے پڑے, مجھے کہیں جانا پڑے, جیسے بھی کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جڑ جائیے, اور مصباحی صاحب قبلہ کے لیے بھی دعائیں کیجیے, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ضرور. آپ ہمارے چینل پہ آئے, ہمارے ناظرین آپ کے بہت سارے مداح ہیں, آپ کے فین کہہ لیجیے یا آپ کے چاہنے والے معتقدین ہیں, سب کی خواہش ہوگی آپ سے ایک دو مصرع تو سن ہی لیا جائے. میری بھی خواہش ہے. بالکل ماشاءاللہ. میرا پسندیدہ کلام ہے حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کا, اور جب میں نے اس مشن کی شروعات کی تو تب سے میں یہ نعت گنگناتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی وہ نعت کو سنیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا, اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. بہت شکریہ. یہ حضرت مولانا راشد رضا مرکزی بریلوی جو بریلی شریف کے رہنے والے ہیں, ایک اچھے عالم بھی ہیں, جامعۃ الرضا سے ان کی فراغت ہیں, اور فاضل بھی ہیں, اور اصلی تعلیم سے ان کی وابستگی ہیں, گریجویٹ ہیں, اور علی گڑھ سے انہوں نے پرائیویٹ سے ایم اے بھی کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشہور نعت خواں مداح رسول ہیں, اچھی اور خوبصورت آواز کے مالک ہیں, اور ایک اچھی زندگی وہ جی بھی رہے تھے, اب بھی جی رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ میں انہوں نے ایک نیا قدم شروع کیا ہے قوم کے بچیوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے, اور یہ اسی مقصد کو لے کر گلی گلی نگر نگر گھوم رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے ہیں تاکہ کوئی خیر خواہ دیندار صاحب ثروت ان کی مدد کو آ جائیں, اور ان کا جو پروجیکٹ ہے, جو بچیوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے جو قدم بڑھایا ہے, وہ اپنی منزل تک پہنچ سکیں, اور فتح گنج میں ایک اچھا ادارہ قائم کر کے وہاں کی بچیوں کو, بلکہ جہاں جہاں سے بچیاں وہاں آ کر تعلیم حاصل کر سکیں, وہاں آئیں اور اپنے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائیں, اپنی نجی زندگی کو دینی طور پر گزاریں, اور جب وہ وہاں سے پڑھ لکھ کر نکلیں تو جہاں ایک اچھی خاتون ہو تو وہاں اسلام کی شہزادی بن کر
کنیز فاطمہ بن کر نکلیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھی ڈاکٹر بھی بنیں. ان کے تمام منصوبے ہیں اور میں تمام لوگوں سے آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا ان کی طرف سے آپ کی اسکرین پر ان کا نوری ویلفیئر ٹرسٹ کا اسکینر ہے, ان کا فون پے نمبر ہے, ان کا رابطہ نمبرات ہے. آپ ضرور رابطہ کریں. آپ کی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق آپ ضرور اس میں حصہ ڈالیں. اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کہیں بھی کبھی بھی ان کو کال کر سکتے ہیں اور کال کر کے آپ مزید جانکاری لے سکتے ہیں. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے حضرت مولانا راشد رضا مرکزی صاحب سے. آخر میں حضرت سے اجازت لیں گے اور پھر اس گفتگو کا اختتام کریں گے. آخری میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ کو دوسرے لوگوں کو جو چونکہ اس وقت علاقے میں تعلیمی فقدان ہے, خاص کر مسلمانوں میں جو بچے بچیاں, اور کہا گیا ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ میں سب سے ان پڑھ کوئی قوم ہے تو مسلمان ہیں, تو اس سلسلے کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس میں ویسے تو کسی قابل نہیں ہوں, بس میں اتنا چاہتا ہوں میری زندگی کا جو مشن ہے, ابھی جیسے حالات ہیں ان میں صرف 20-25 سال ہمیں سب کچھ بھلا کر کے صرف کام پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے, بزرگوں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے, ہر نوجوان عالم کو, سرمایہ دار کو, بزنس مینوں کو, جس پوزیشن پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اور محنت کے ساتھ لگ جائے. 25 سال کام کرے گا تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہزاروں سال انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. تو یہ میسیج ہے سبھی نوجوانوں کے لیے کہ لگ جائیں, ایک ٹارگٹ سیٹ کریں, اپنے علماء اکرام, اپنے اساتذہ سے, اپنے بڑوں سے مشورہ لیں اور مشورہ لینے کے بعد اسی ٹارگٹ پہ لگ جائیں. مخالفت پہ, اس سب پہ دھیان نہ دے کر کے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ. نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی خود گرتے گرتے بیزار ہو جائے. بس اسی طرح کی دینی, سماجی, ادبی خبروں کی واقفیت کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز ٹوڈے اردو. میں احسان رضا مصباحی اب دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.